پیر کی صبح ملک شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوبی مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 11,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے کا مرکز گازینٹیپ کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا اور پہلے شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد یہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ ایک شدید زلزلہ تھا، اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور سرکاری حکام کے مطابق یہ ایک بڑا زلزلہ تھا۔ زلزلے کا مرکز زیادہ گہرائی پر تھا، حکام کے مطابق یہ گہرائی لگ بھگ 100 کلومیٹر تھی، اسی لیے متاثرہ علاقے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے رسک اینڈ ڈیزاسٹر ریڈکشن سے منسلک پروفیسر جوانا واکر کے مطابق پچھلے تمام برسوں کے مہلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ 10 برس میں ایسے صرف 2 زلزلے آئے جن کی شدت پیر کے زلزلے کے برابر تھی، اور اس سے پہلے کے 10 سال میں ایسے 4 زلزلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہی کا انحصار صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی۔ یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عمارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھیں۔ یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ میں آتش فشاں پر تحقیق کی ماہر ڈاکٹر کارمن سولونا کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے جنوبی ترکی اور خاص طور پر شام میں ایسی عمارات کی تعداد کم ہی ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں، اسی لیے زلزلے سے تباہی سے بچنے کا انحصار امدادی کارروائیوں پر ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ ان میں کتنے لوگوں کو زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد زندہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ ترکی اور شام کی سرحد کے قریب کے اس علاقے میں گزشتہ 100 سال میں کوئی شدید زلزلہ نہیں آیا اور کوئی ایسی علامات بھی نہیں دیکھی گئی جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اتنا شدید زلزلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دوسرے علاقوں کی نسبت یہاں زلزلے سے بچاؤ کا نظام بھی قدرے کم دکھائی دیتا ہے۔ ہماری زمین کے بیرونی سطح یعنی کرسٹ مختلف سطحوں کے ملاپ سے بنتی ہے جنہیں پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹس پرندوں کی گھونسلوں کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ پلیٹس حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی، لیکن کبھی کبھار پلیٹس کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک پلیٹ اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے۔ پیر کو آنے والے زلزلے میں شمال کی جانب حرکت کرتی ہوئی عربین پلیٹ اور اناتولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی میں آنے والے بڑے زلزلوں میں بھی مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ سے تباہی ہوئی۔ 13 اگست 1821 کو بھی اس علاقے میں 7.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، تاہم اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی۔ اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں یہ علاقہ بری طرح متاثر ہوا تھا اور صرف الیپو کے شہر میں 7,000 اموات ریکارڈ کی گئی تھی۔ 19ویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے ایک برس بعد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے۔ پیر کی صبح کے زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی یہ رجحان جاری رہے گا۔ زلزلوں کے پیمائش کے لیے آج کل جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مومنٹ میگنیٹیوڈ اسکیل کہا جاتا ہے۔ اس پیمانے پر 2.5 سے کم کی شدت کے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا اور یہ آلہ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، تاہم 5 تک کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور اتنی شدت کے زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ 7.8 کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی ہوتی ہے۔ 8 سے زیادہ کی شدت کا جھٹکا انتہائی تباہ کن ہوتا ہے جس سے زلزلے کے مرکز کے ارد گرد کی آبادیاں مکمل ملیمیٹ ہو سکتی ہیں۔ سن 2011 میں جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں آنے والے زلزلے کی شدت 9 تھی، جس سے نہ صرف ساحلی علاقے میں بہت زیادہ تباہی دیکھنے کو ملی بلکہ اس نے انتہائی بلند سمندری لہروں کے طویل سلسلے کو جنم دیا تھا۔ ان بلند لہروں میں سے ایک ساحل کے قریب واقع ایک نیوکلیئر پلانٹ سے ٹکرا گئی تھی جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ سن 1960 میں چیل میں آیا تھا جس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔